ہمارے ہاں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک پٹھان سعودی عرب گیا. اب اس بیچارے کو عربی نہیں آتی تھی تو بیت الخلاء کے باہر، واش روم کے باہر کھڑا ہو کر وہ اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی نکلے گا تو میں واش روم میں جاؤں گا. اب جو شخص واش روم میں گیا تھا وہ ایک عربی تھا، عربی زبان بولنے والا تھا. اس شخص کو واش روم میں کسی کی کال آئی تو اس نے کال کرنے والے سے عربی زبان میں گفتگو شروع کر دی. اب جو پٹھان باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا اس نے جب دیکھا کہ کوئی شخص عربی میں بات کر رہا ہے تو اس نے کہا یہ تو کوئی واش روم میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اب وہ بیچارہ عربی باہر نکلا تو اس پٹھان نے اس کی پٹائی شروع کر دی کہ بے غیرت کا بچہ، تم جو ہے وہ واش روم میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر لوگوں نے چھڑایا اور اسے کہا کہ بھائی یہ عربی زبان والے ہیں، کسی کی کال آئی تھی، یہ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے تھے. تو میری غرض یہ ہے کہ ہم قرآن سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ جان دیتے ہیں، لیکن قرآن سے ہماری دوری اتنی ہے کہ ہم اس کو بھی پہچان نہیں پاتے کہ یہ لباس پر جو حروف لکھے ہیں یہ قرآن ہے یا غیر قرآن ہے. اب دیکھیں 3 دن پہلے واقعہ ہوا لاہور میں. ایک خاتون جس نے ایک عربی ملٹی نیشنل کمپنی کا لباس پہنا ہوا تھا، حلوہ نامی لباس، اور اس لباس پہ ہر طرف حلوہ مختلف رنگوں میں لکھا ہوا تھا. اب لوگوں نے اسے دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو حضور کی گستاخی ہے، قرآن کی گستاخی ہے، لہذا نعوذ باللہ من ذالک اسے مار دیا جائے، اس نے قرآن کی توہین کی ہے. ظاہر سی بات ہے پاکستانی عوام جج بھی خود ہے اور فیصلہ سنانے والی بھی خود ہے، سزا کا تعین کرنے والی بھی خود ہے. تو اب اس خاتون کو ایک پولیس آفیسر نے بچایا، ورنہ لاہور کی عوام نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اس بے گناہ خاتون کو مار دیں گے. یعنی ہماری جہالت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا، کہ جس نے ایک مسلمان کو بے گناہ قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اب یہ لڑکی جس کے لباس پہ حلوہ عربی زبان میں لکھا تھا ملٹی نیشنل کمپنی کے الفاظ، لاہوریوں نے اسے قرآن کی توہین سمجھ کر اور عشق رسالت کا مقام سمجھ کر اس کو قتل کرنا چاہا. آپ ویڈیو میں دیکھیں کہ لوگ آوازیں کس رہے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. یہ ہمارا عشق ہے کہ ایک بے گناہ اور معصوم لڑکی کو ہم جان سے مار رہے، اسے قتل کر رہے. چند ماہ پہلے یا چند سال پہلے خوشاب کی تحصیل قیدآباد میں ایک واقعہ پیش آیا. وہاں کا بینک مینیجر آفیسر بڑا شریف، نماز کا پابند، تو بینک کا جو گارڈ تھا اس کے پاس اسلحہ تھا. تو اب بینک میں معمول کی بحث ہو رہی ہے، تو اب اس بینک آفیسر نے کہا کہ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، ان کے جو الفاظ ہیں، لیکن انبیاء کو علم الغیب نہیں ہے، علم الغیب صرف اللہ کی ذات کو ہے. تو اب اس گارڈ نے اسلحہ نکالا اور اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد جیسے ہی باہر آیا تو نعرے لگانے شروع کر دیے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا.
تو اب وہ خوشاب اور قید آباد میں جو لوگ اس کے ساتھ نکلے وہ نعرے لگا رہے ہیں بلند آواز میں ان لوگوں کو فردن فردن جانتا ہوں جو اس کے ساتھ نکلے. تو بعد میں پتا چلا کہ اس نے تو ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے. پچھلے دنوں سیالکوٹ میں، بلکہ پچھلے چند سال پہلے سیالکوٹ میں ایک غیر مسلم کو ہم نے قتل کر دیا اسی وجہ سے کہ اس نے گستاخی کی. یہ بات یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں دین کا علم نہیں. میرے بھائی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بعد خدا تو ہی بزرگ قصہ مختصر، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند مقام کس کا ہے؟ اللہ کے بعد سب سے بلند مقام کس کا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تمام انبیاء میں بلند مقام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن ہمارے پاس نہ علم ہے کہ گستاخی کہتے کسے ہیں. یہ بات یاد رکھیے. اگر آپ کے پاس علم نہیں تو آپ ایک شخص کے متعلق کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ شخص گستاخ ہے کہ نہیں؟ تو میری بہنوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ بھی ایسے لباس نہ پہنیں پاکستانیوں کے سامنے. پاکستانیوں کو ایک تو علم نہیں، جہالت کے بلند مرتبے پہ فائز ہے. اور دوسری بات، مجھے اپنی حکومت سے یہ گلہ ہے، ہماری اپنی ایجنسی سے یہ گلہ ہے کہ وہ ایسی تنظیموں کو پروان چڑھاتے ہیں، وہ ایسی تنظیموں کی سرپرستی کرتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں کو متشدد بنا دیتے ہیں. اب گستاخی رسول کی ایک ہی سزا سرتن سے جدا یہ ہر مسلمان کا نعرہ ہے، ہر مومن کا نعرہ ہے. حضور پہ مر مٹنا ہر مسلمان کی خواہش ہے. لیکن اگر آپ جہالت کے اندھیروں میں ہیں، قرآن سے آپ کا تعلق نہیں ہے اور آپ اس بات کا تعین نہیں کر سکتے کہ یہ گستاخی ہے کہ نہیں، تو اس کے بعد آپ کسی کو قتل کریں گے تو آپ کا ٹھکانہ بھی کیا ہوگا؟ جہنم میں ہوگا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب